پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ ہم بات کر رہے ہیں محکمہ صحت سندھ نے کراچی میں 2 ہفتے مکمل لاک ڈاؤن کی سفارش کر دی ہے۔ سندھ حکومت وفاق سے کراچی آنے والی فلائٹس اور ٹرین کی بھی بند کرنے کی درخواست کرے گی، جبکہ جو فیصلے کیے گئے ہیں اس میں ایک فیصلہ یہ بھی کیا گیا تھا کہ سبزی منڈی میں بھی کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ کے بغیر داخلے پر پابندی ہوگی، لیکن یہ ہوا میں اڑا دی گیا ہے یہ فیصلہ، اور کیونکہ سبزی منڈی میں بیوپاری اور خریداروں نے ماسک پہننے کی بھی زحمت نہیں کی۔ اس پر ہم بات کریں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو صورتحال ہے بالخصوص سندھ کے حوالے سے۔ سیمی جمالی صاحبہ ظاہر ہے جینا ہاسپٹل کی روح رواں بھی ہیں اور تمام چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھ بھی رہی ہیں، اور کرونا کے حوالے سے بہت کام کیا ہے انہوں نے۔ ڈاکٹر صاحبہ خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں آپ کو۔ جی السلام علیکم، شکریہ بہت بہت۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گی، 2 ہفتے مزید لاک ڈاؤن کی سفارش کی ہے محکمہ صحت نے، اس حوالے سے آپ کیا سمجھ؟ جی این سی او سی کا اجلاس جو ہے جمعے کے دن ہوگا، اور ہمارے سی ایم صاحب جو ہیں اس اجلاس میں موجود ہوتے ہیں، تو اس دن فیصلہ ہوگا کہ کیا ہوگا۔ لیکن میرا خیال میں اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ کیونکہ کووڈ کی اتنی بڑی پیک آئی ہوئی ہے اس وقت، ہم نے 3 پیکس پہلے دیکھی ہیں اور یہ چوتھی لہر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں اتنے پیشنٹس کے نمبرز بڑھ چکے ہیں کہ پچھلی 3 پیکس میں بھی اتنے پیشنٹس نہیں آئے ہوں گے جتنے پیشنٹس ابھی آ رہے ہیں۔ تو میرا خیال میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے بارے میں سوچیں، اور لاک ڈاؤن کیونکہ عمل درآمد کرانا جو ہے بہت ہی مشکل کام ہے۔ کہنا آسان ہے کہ جی آپ ایسے پیس پر عمل درآمد کریں، لیکن کوئی فالو کرتا ہی نہیں ہے۔ جو حکومت آرڈر کرتی ہے اس کو ڈیفائی کر دیتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے عوام کا بھی قصور ہے، صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس جو مریض زیادہ آ رہے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہوئی، یا وہ لوگ اس میں وہ بھی شامل ہیں جو ویکسین آلریڈی لگوا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود متاثر ہیں؟ جی اس وقت سارے تقریباً وہ پیشنٹس آ رہے ہیں جن کو سیویئر ماڈریٹ ٹو سیویئر ڈیزیز ہے، اور ماڈریٹ ٹو سیویئر ڈیزیز ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جو ویکسینیٹڈ نہیں ہوتے۔ ہم نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا اپنے وارڈ سے، اس میں ہمیں یہ معلومات ہوئی ہیں کہ لیس دین 1% پیشنٹس ہیو بین ویکسینیٹڈ، اور وہ بھی پارشل ویکسینیشن ہوئی ہے۔ 1-2 جو مریض جن کو ویکسین لگا بھی ہے ان کو ایک ہی ڈوز لگا تھا، تو ایک ڈوز لگنے کے بعد امیونٹی تو نہیں ڈیولپ ہو جاتی، اور اسی دورانیے میں ان کو کووڈ ہو گیا۔ تو میرا خیال میں لوگوں کو اب جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، چاہے حکومت جتنا مرضی کام کر لے، اکیلے حکومت نہیں کر سکتی جب تک عوام ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ عوام کو چاہیے کہ یہ شعور اب ان کے اندر آ جانا چاہیے کہ آپ ماسک پہنیں، آپ جگہوں پہ جمع نہ ہوں، کراؤڈ کلیکشن نہ کریں، آپ اجتماعات میں نہ جائیں، آپ جلسے جلوس نہ کریں اس وقت، اور کچھ دنوں تک اپنے گھروں میں بیٹھیں جب تک کہ یہ لہر جو ہے سبسائڈ نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ کار اس کووڈ سے بچنے کا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ویکسینیٹ کرائیں اپنے آپ کو، اور شکر ادا کریں کہ آپ کو ہمارا ملک جو ہے وہ حکومت جو ہے ہماری مفت میں فراہم کر رہی ہے آپ کو ویکسین، تو کوئی کباہت نہیں کہ آپ ویکسین لگائیں۔ اور پلیز کانسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ نہ پھیلائیں کہ ویکسین لگانے سے کچھ ہو جاتا ہے یا کوئی اور انفرٹیلٹی ہو جاتی، اس طرح کے بہت سارے لوگوں کے پاس باتیں ہیں بالکل ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ فرمائیے گا کہ اس وقت جس طریقے سے صورتحال ہے، ہم دیکھ رہے ہیں شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، آکسیجن ہاسپٹلس میں آکسیجنز کی کیا صورتحال ہے؟ ہمارے پاس کتنی وافر مقدار میں آکسیجن موجود ہے؟ خدا نخواستہ اگر کیسز کی شرح مزید بڑھتی ہے تو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جی ہمارے آج بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی، کراچی کے تمام سرکاری ہسپتال کے ڈائریکٹرز اور ایم ایس موجود تھے وہاں پہ، اور چیف سیکرٹری صاحب اور سیکرٹری ہیلتھ کے انڈر کیئر یہ میٹنگ ہوئی تھی۔ اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ ہر ہاسپٹل کے اندر کتنی کیپیسٹی اور کتنی زیادہ کیپیسٹی وہ بڑھا سکتے ہیں، اور امیڈیٹلی آرڈرز ایشو کیے ہیں کہ جہاں جہاں کیپیسٹی بڑھ سکتی ہے وہاں پہ بیڈس کی انہانسمنٹ کی جائے۔ آکسیجن سپلائی از بینگ ویل ٹیکن کیئر آف، ابھی تک تو شکر ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ بڑے ہسپتالوں میں تو ویسے بھی ہاسپٹلس میں سپلائی ہوتا رہتا ہے اور پائپ آکسیجن ہوتی ہے، اور جہاں پر نہیں ہے پائپ آکسیجن وہاں پہ سلنڈرز وغیرہ بھی آ رہے ہیں، اور آکسیجن ٹینکس جو ہیں، تو یہ اس وقت ابھی کوئی بہت ایکیوٹ مسئلہ شکر ہے اللہ کا ڈاکٹر صاحب 30% سے زائد یہ شرح جا چکی ہے، اور اگر جو لوگ ابھی ٹیسٹنگ نہیں کروا رہے ہیں اگر ان کا بھی ایک رف ایسٹیمیٹ لگائے تو یہ شرح 40% کے لگ بھگ جاتی ہے۔ آپ نہیں سمجھتی آنے والے دنوں میں اگر ٹیسٹنگ کو ہم بڑھاتے ہیں تو یہ شرح مزید آگے بڑھ سکتی ہے؟ خدا نخواستہ اگر صورتحال کنٹرول میں نہ رہی تو کیا حکمت عملی ہوگی؟ پھر اس حوالے سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں حکومتی سطح پر بھی؟ آپ لوگ سے رابطہ کیا گیا ہو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے؟ حکومتی سطح پر تو ہر قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، انٹر سٹی ٹرانسپورٹیشن کو بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی ہمیں حتمی طور پر تو نہیں پتا، پرسوں انشاءاللہ سب کو پتا چل جائے گا کہ کیا فیصلہ حکومت لینے جا رہی ہے،
لیکن جو حکومت اقدامات کرنے کو کہتی ہے لوگوں کو، اگر وہ اس پر عمل درآمد کر لیں اور ایس او پیز کو اس دفعہ فالو کر لیں تو کوئی قباحت نہیں ہے، یہ ویو سبسائڈ ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن آپ ہمت تو کریں اور حکم تو مانے نہ ذرا حکومت کا. یہ بہت بڑی ویو آئی تھی چائنا میں، ہمارے سامنے ہوا ہے کہ چائنا میں نے کنٹرول کر لیا. اور انہوں نے کس طرح کنٹرول کیا؟ ان کے ملک میں سب لوگ حکومت کی بات سنتے ہیں اور ان کو اگر نہیں سنتے تو ان کو ماننی پڑتی ہے ہر حال میں. اچھا نہیں ڈاکٹر ہو صاحب، سکتا کہ آپ ڈیفائی کریں orders کو. سیمی جمالی صاحبہ، ہندوستان میں جس طرح ہم بات کریں ڈیلٹا ویرینٹ بہت زیادہ، اور پھر وہاں جو حالات ہوتے رہے ہم دیکھتے رہے، یا ہم سب نے بھی اس کو دیکھا بغور، اور پاکستان میں خدا نخواستہ وہ حالات تو نہیں ہیں، لیکن جس طرح لوگ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہے، تو یہ ڈیلٹا ویرینٹ کتنی خطرناک ہے کہ وہ صورتحال خدا نخواستہ یہاں پیدا ہو جائے؟ لیکن ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے بہت جلدی سے انفیکٹ کر دیتا ہے. جو بھی پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، جیسے اگر کسی ایک کے گھر میں ہوا تو بہت جلدی سے گھر کے دوسرے افراد کو بھی فوراً سے وائرس لگ جاتا ہے. اور 1:4 کا ریشو، اگر پہلے ایک یا دو آدمیوں کو لگتا تھا تو اب سمجھے 4% زیادہ لوگوں کو لگ رہا ہے، کیونکہ ایک آدمی 4 لوگوں کو اسپریڈ کر دیتا ہے. یہ اتنی ریپڈلی اسپریڈ ہو رہا ہے. تو اگر ویکسین لگوا لیں گے تو شاید انفیکٹیوٹی تو اتنی کم نہ ہو، لیکن یہ کہ جو وائرس کی جو ماڈریٹ النس جو ہے، مائنر النس رہتی ہے، ماڈریٹ تک بھی نہیں جاتی اگر آپ نے ویکسین لگائی ہو. یہ بات تو، یہ فرق تو بالکل واضح ہے کہ وہ مریض جو اس وقت ہسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں ان میں زیادہ تر وہ مریض ہیں جنہوں نے یا تو ویکسین آدھی لگائی ہے، ایک لگائی اور ایک نہیں لگائی، یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین سرے سے لگوائی نہیں اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے ساجد احمد خان بھی موجود ہے. ساجد احمد صاحب رہنما ایم کیو ایم کے، انہوں نے بھی ابھی جوائن کیا، انہوں نے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا سا یہ بتا دیجیے کہ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ویکسین لگانے کے بعد بھی لوگ دوبارہ وبا کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ کیا سچویشن ہے؟ جی بالکل، آپ کووڈ کا شکار دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں، ویکسین لگانے کے بعد بھی ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ویکسین لگانے سے آپ کو کووڈ نہیں ہوگا، لیکن کووڈ کی سیویرٹی بالکل معمولی ہوتی ہے اور فلو کی طرح مائنر باڈی ایکس کی طرح سے پاس ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے ویکسین لگائی نہ ہو سرے سے تو پھر آپ کو ماڈریٹ ٹو سیویئر النس ہو سکتی ہے، جس میں انسانوں کی جان بھی جا سکتی ہے. تو اسی لیے ویکسین لگا رہے ہیں تاکہ کچھ پریونٹیو میجرز ہوں. اور نمبر 2 یہ اویئرنیس کے حوالے سے لوگ خاص طور پر بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے اگر پہلی خوراک انہوں نے ویکسین لگوائی تھی ایکسٹرازینیکا، تو اب وہ دوسری نہیں لگا سکتے، ان کو وہی لگے گی؟ جی ان کو وہی ویکسین لگنی چاہیے. عام طور پر تو یہی روٹین ہے کہ ان کو وہی ویکسین دوسری دفعہ لگے. ایسٹرازینیکا لگی ہے تو دوسری مرتبہ بھی ایسٹرازینیکا ہی لگنی چاہیے. اور اتنے ہی دن بعد لگے گی؟ اگر ان کو 3 مہینے کا ٹائم دیا ہے تو 3 مہینے ہی، اس سے پہلے بھی لگا سکتے ہیں؟ اس میں لگے گی اور اس سے پہلے بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ لیکن کہتے ہیں کہ آپ اگر ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ اگر وہ موجود نہیں ہوتی تو اس کے متبادل کوئی لگائی جا سکتی ہے؟ لیکن جس طرح سائنو فارم ہے، ان کا طریقہ کار ویکسینز کا کچھ مختلف ہے. کچھ ڈیڈ وائرسز سے بناتا ہے، کچھ پروٹینز ہوتے ہیں ان سے بناتا ہے، کوئی ایم آر این اے کی ٹیکنیک سے بنی ہوتی ہے. مختلف ٹیکنیک سے بنی ہوئی ہوتی ہیں یہ ویکسین. اور جیسے سائنو فارم ہے تو اگر سائنو ویک بھی لگ گئی تو کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آلموسٹ وہی طریقہ کار ہے اس کے لگنے کا. لیکن بہرحال اگر نہ لگنی ہو تو پھر دوسرا ڈوز کوئی اور لگ جائے، لیکن زیادہ تر تو وہی لگنا چاہیے جو پہلا ڈوز لگا ہے. اور وہ موجود ہے اس وقت ہمارے ملک میں. یہ ہمارے پاس اس وقت ایسٹرازینیکا بھی ہے، سائنو فارم بھی ہے، سائنو ویک بھی ہے، اور مڈرنا بھی ہے کسی حد تک ہمارے پاس. جی بہت شکریہ ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ، ڈائریکٹر جے پی ایم سی، ہم سے بات کر رہی تھی. انہوں نے بھی بات کی کہ جی گورنمنٹ کچھ بھی کر لے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ آپ نے جب تک خود عمل درآمد نہیں کرنا ہے ایس او پیز پر، گورنمنٹ کتنا عمل درآمد کرا سکتی ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. کیونکہ چوتھی لہر بہت زیادہ خطرناک ہے، ہندوستانی ڈیلٹا ویرینٹ جسے کہا جاتا ہے، اور یہ بہت جلدی لوگ اس سے افیکٹڈ ہو رہے